بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق آفیشیل یوٹیوب چینل۔ اس چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئکن کو ضرور پریس کیا کیجیے تاکہ آپ کو پتہ چلے جب بھی کوئی نئی ویڈیو آتی ہے۔ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب اس پلیٹ فارم کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس وقت اگر آپ کے بچے، آپ کی فیملیز لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی سکولز میں ہیں اور نہیں گئے بچے، نوٹیفیکیشن آ گیا ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کہ چھٹی ہے، اور بہت سے لوگوں نے پھر بہت سی خبریں چلی، لیکن جو اوتھینٹک کوئی چیز ہے وہ اس طرح سامنے نہیں آئی۔ کہا گیا جی کہ وہ 16 دسمبر ہے، اس وجہ سے ہوا ہے، یہ ہوا ہے، وہ ہوا ہے۔ ایکچولی کیا تھا اس کے حوالے سے میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ ایشو کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اب سے کچھ دیر پہلے علی امین گنڈا پور صاحب عمران خان صاحب کو ملنے اڈیالہ جیل گئے، ان کو ملنے نہیں دیا گیا، باہر ہی انہیں روک لیا گیا۔ وہ اپنے پروٹوکول کے ساتھ موجود تھے اور ان کو باہر سے ہی فارغ کروا دیا گیا۔ اب وہ کیا ہوا ہے اور کیوں ملنے نہیں دیا گیا، مسئلہ کیا ہے اور ہونے کیا جا رہا ہے، میں آپ کو اس حوالے سے بھی بتاؤں گا۔ جو یہ خیبر پختونخوا حکومت کے اندر جو لوگ بیٹھ کے یا اوورآل جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی وہ سول نافرمانی، اس کے لیے بھی ایک بہت بڑا پلان تیار کیا گیا ہے، اور اس کا ریاکشن بڑا سٹرونگ آئے گا اگر اس طرح کی کوئی حرکت کی جاتی ہے۔ آج اسٹیٹ بینک نیا پالیسی ریٹ یعنی شرح سود کے حوالے سے کوئی فیصلہ لینے جا رہا ہے، یہ یعنی اسے اور کم کرنا ہے، لیکن کچھ وارن کی جا رہی ہیں جو مانیٹرنگ کمیٹیز ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ بہت ایک دم نیچے لے جائیں گے، سنگل ڈیجٹ میں لے جائیں گے اسے، تو بڑا مسائل ہو جائیں گے، لہٰذا اس کو بھی سنگل ڈیجٹ میں نہ لے کے جائیں۔ اور کیونکہ کہا جا رہا ہے نا کہ کم سے کم 200-300، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اب تو جتنی مہنگائی کم ہو گئی ہے، اس کو تو سنگل ڈیجٹ میں شرح سود کو چلے جانا چاہیے۔ اس کے اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ جی شاید اس کے اندر کوئی جو مانیٹرنگ کمیٹیز وغیرہ ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ شاید اس کا منفی اثرات ہوں گے بینکنگ سسٹم کے اوپر، لیکن کیا ہوتا ہے یہ کچھ دیر میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جی کہ لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی اسکول کیوں بند ہوئے۔ ایک تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب کی جانب سے، اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو، اس میں پھر ایک لمبی لسٹ ہے کافی لوگوں کو، وزیر اعلیٰ آفس، اسپیشل برانچ کے آئی جی، ڈائریکٹر جنرل جو جوائنٹ ڈائریکٹر ہیں انٹیلیجنس بیورو کے، ان کو، ڈی جی آئی بی، ان کو ساروں کو، جس میں کہا گیا کہ جو کچھ دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ 16 دسمبر کو پلان کر رہی ہیں، ایک سوسائڈ بوم اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ہاسٹائل سچویشن بھی ہو سکتی ہے، اور یہ حملہ ہو سکتا ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے دفاتر کے اوپر، ان کی اسٹیبلشمنٹس کے اوپر، ان کی جہاں جہاں وہ آپریٹ کریں ان کے اوپر، اور ہاسٹائل سچویشن بن سکتی ہے، اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اوپر، یعنی کہ اسکول، کالجز، اکیڈمیز، ان کے اوپر۔ اسکول کالجز کا ظاہری بات ہے اس میں ذکر آ جاتا ہے۔ اب اس کے حوالے سے بتایا گیا، جو فائن ڈیٹیل یہ ہے کہ جی 8 سے 10 ٹیررسٹ پنجاب کے اندر شاید داخل ہوئے ہیں یا موجود ہیں آلریڈی، اور کہا گیا کہ یہ ایک بڑی سینسٹیو سچویشن ہے، لہٰذا فوری طور پر ہائی الرٹ کیا جائے ہر کسی کوارٹر کو کہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے، لہٰذا بہت احتیاط کی جائے۔ نیچرلی پنجاب کا اور وفاقی حکومت کا یہی ریاکشن تھا کہ لاہور کے اندر، راولپنڈی کے اندر، اسلام آباد کے اندر اسکول اور کالجز کو بند کیا جائے۔ آج 16 دسمبر ہے، آج 16 دسمبر 2014 کو اے پی ایس کا اندوناک واقعہ ہوا، جس میں بہت بڑی تعداد میں فیکلٹی کے ممبرز اور ننھے بچے، یعنی ینگ بچے جو آج شاید 10 سال گزر، اگر آج وہ حیات ہوتے تو اپنے اپنے کیریئرز میں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، اور وہ ینگ بچے ان کو شہید کیا گیا، ان کو مار دیا گیا، بے رحمی سے مارا گیا۔ اور بس جس طریقے سے جو مناظر تھے، جنہوں نے دیکھے وہ مناظر، وہ اسے کبھی بھول نہیں سکتے۔ اور مجھے ابھی بھی یاد پڑتا ہے کہ میں کسی صاحب سے ملا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جب بتایا کہ انہوں نے ڈیڈ باڈی کیسے آئیڈینٹیفائی کی، تو میں کیونکہ بحیثیت ایک انسان، بحیثیت ایک فادر، آپ وہ جو کرب ہے وہ صرف سن کر ہی اس کرب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو آج بھی یقین مانیے دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور آج بھی ان فیملیز کو، ان بچوں کو جو دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کی مائیں، ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، وہ آج بھی اس ٹراما سے باہر نہیں نکلے۔ وہ مائیں اپنے بچوں کے جس طرح سے یونیفارم سے، ان کی چیزوں سے لپٹ لپٹ کے روتی رہیں، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو شاید
وہ ایک 16 دسمبر کو دہشت گرد یہ کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے کیا گیا. لیکن آپ اس بات کا اندازہ یہ لگائیں کہ اس وقت ملک کے اندر چیلنجز کون سے ہیں. یعنی اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کا کچھ جڑ سے اکھاڑ کے پھینکا تھا، تو بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت دہشت گردی دوبارہ اپنا سر اٹھا رہی ہے. کومنگ آپریشنز ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا، لیکن میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے اندر اس وقت برے حالات ہیں. لیکن وہاں کے وزیر اعلیٰ، پتہ نہیں ان کی سیاسی کمپلشنز ہے کیا ہے، بجائے اس کے کہ اس چیز کو ڈیل کیا جائے یا حالات کو بہتر بنایا جائے، پرائورٹیز اور ہیں. بلوچستان کے اندر پرابلم ہوا، حکومت نے کہا ہم قانون سازی کرتے ہیں، کیونکہ کچھ لوگوں کو شاید بائی دا بک جا کر سزا نہیں دی جا سکتی. وہ ایک اپنا مسئلہ موجود ہے. لہٰذا یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو کہ بہت زیادہ کرٹیکل ہو چکی ہے. اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ خطرہ آج ہے، دیکھیے اگر میں اسلام آباد میں ہوں یا میں لاہور میں ہوں یا راولپنڈی میں ہوں، فیملیز سب کی ہیں، بچے سب کے اسکول جاتے ہیں، لیکن اگر ایسی سچویشن ہے تو یہ بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے. لہٰذا اب میں اپنے تئیں بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت سے ایک صحافی کے، میں اسکول اسٹیبلشمنٹس کو بھی، وہ کئی اسکولوں میں تو بڑا اچھا ارینجمنٹ ہے مطلب سیکیورٹی کا، لیکن جو پرائیویٹ اسکولز میں نے دیکھے ہیں، کئی ایسے پرائیویٹ اسکولز ہیں جو بے شمار فی چارج کر رہے ہوتے ہیں، لیکن سیکیورٹی ارینجمنٹس وہ نہیں ہیں. تو ان کو چاہیے کہ اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کریں، کیونکہ دہشت گرد تو کسی جگہ بھی جا سکتے ہیں اور وہ ان کا مقصد ایک سچویشن پیدا کرنا ہے. اسی طرح حکومت کو بھی ایسے میجرز لینے چاہیے، اور پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو بھی ہائی الرٹ پہ رہنا چاہیے. میرے بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ یہ جو چھٹی ایک دم دی گئی، اس کی وجہ کچھ سانحہ اے پی ایس کو یاد کرنے کے لیے نہیں تھی، اور وہ 3 جگہوں پہ یہ نہیں یاد کرنا تھا. بیسکلی یہ ایک بہت بڑا ایشو تھا اور آج بھی ہے، کیونکہ دیکھیے ایسا تھریٹ الرٹ آ گیا، سب کچھ ہو گیا، خدا نخواستہ آگے کسی کو کوئی کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا. میں ڈرا نہیں رہا، لیکن میں ایک پریکٹیکل بات، فیکٹ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ایک تو جناب یہ صورتحال تھی، میں نے کہا آپ کو سب سے پہلے اس حوالے سے بتایا جائے. گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوا جی؟ گنڈا پور صاحب جناب اپنے بڑے زوم کے ساتھ گئے اور عمران خان صاحب سے ملنے گئے. ان کو باہری چوکی کے پاس ہی روک لیا گیا، انہوں نے کہا آپ آگے نہیں جا سکتے. ظاہری بات ہے، جب چیف منسٹر آتا ہے تو ان کے ساتھ پروٹوکول ہوتا ہے، ان کی اسکواڈ پورا انٹراج چل رہا ہوتا ہے. تو گنڈا پور صاحب، ظاہری بات ہے، پھر وہ غصہ بھی ان کو آیا ہوگا، اور آیا. پھر لوگوں نے ادھر ادھر فون گھمائے. وہ کون لوگ تھے؟ وہ کوئی محسن نقوی صاحب کو کر رہا ہے، کوئی کسی کو کر رہا ہے، تو کوئی کسی اور شخصیت کو کر رہا ہے کہ اچھا جی یہ کیا وہ گنڈا پور صاحب آئے ہیں. تو جواب ملا جناب یہ سہولت آپ کے لیے آج میسر نہیں ہے، آپ چھٹی کریں، آپ واپس جائیں. کوئی ہمارے پاس اطلاع، جیل انتظامیہ نے کہا ہمارے پاس اطلاع ہی کوئی نہیں. لیکن فیکٹ آف دا میٹر یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب جب آتے ہیں، گنڈا پور صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے، شارٹ وہ ہوتی مینجڈ ہے لیکن ملاقات ہو جاتی ہے. لیکن آج اسے کہتے ہیں، ان کو سفید جواب تھا آگے سے کہ جناب آپ سے ملنے کا کوئی کسی کو نہ اجازت ہے نہ ارادہ ہے، آپ ابھی چھٹی کریے. اب گنڈا پور صاحب کو، ویسے تو بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کی شاید آج ملاقات نہیں ہوئی، شاید کل ہو جائے. وہ پھر بات کرتے ہیں، پھر ایک جملے میں 27 دفعہ سر لگاتے ہیں. تو پھر وہ ظاہری بات ہے گنڈا پور صاحب جو مجموع اور جلسوں کے اندر کھڑاک بولتے ہیں، وہ ادھر تو نہیں بولتے نا. ادھر بولیں گے تو پھر وہ غائب ہو جائیں گے 7-8 گھنٹے کے لیے، 9 گھنٹے کے لیے. کوئی بھی بولے گا، میں بولوں گا کسی جگہ تو میں ویسے ہی غائب ہو جاؤں گا. تو ظاہری بات ہے پھر وہ گنڈا پور صاحب کو ریالٹی چیک ملا. پھر کسی نے، کیونکہ محسن نقوی صاحب تو ابھی بھی ملک سے باہر ہیں، کیونکہ وہ ICC والے معاملات اور چل رہے تھے. پچھلے دنوں وہ عمرے کے لیے بھی گئے، پھر شاید دوبارہ دبئی آ گئے ہیں، لیکن ابھی ملک سے باہر ہیں. تو لوگوں نے ادھر ادھر فون کی کہ جی یہ کیا ہے، ملنا ہے، فلان ہے، ملنے میں کیا ہے، ملنے سے کیا ہو جائے گا. نتھنگ ڈوئنگ، آپ فارغ ہو جائیں، آپ واپس جائیں، کوئی ملاقات نہیں ہو رہی. اب گنڈا پور صاحب ظاہری بات ہے کوئی اس میں کریں گے منت سماجت، شاید کل ہو جائے، پرسوں ہو جائے، ملاقات تو ہو ہی جاتی ہے، ہو ہی جانی ہے. لیکن فی الحال تو یہ صورتحال ہے کہ گنڈا پور صاحب کی حالات اچھے نہیں ہیں. اور میں اب آپ کو یہ بات بڑے کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں کہ گنڈا پور صاحب کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جناب اب آپ نے کوئی فضول حرکت کی، اور اب پتہ نہیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن میں فیصلہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے بھائی اس کی میں کرنے والوں میں تھوڑی ہوں. وہ یہ ہے کہ اچھا یہ آپ سول نافرمانی کا کریں،
آپ ذرا یہ ذہن میں رکھیں، آپ کریں گے تو آپ کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. اب پتہ نہیں وہ نتیجہ بھگتا جاتا ہے یا نہیں بھگتا جاتا، لیکن فیصلہ تو یہ ہے، اور یہ فیصلہ دو لوگوں کے بیچ ہوا ہے. دو لوگ، اور وہ دونوں لوگ بہت اہم ہیں، دونوں لوگ بہت میٹر کرتے ہیں، دونوں شخصیات بہت بڑی جگہوں پر بیٹھی ہوئی. اب ان دونوں شخصیات نے یہ کنسنسس بنایا کہ جناب، کنسنسس یہ ہے کہ جی جمہوری سیاسی سارے معاملات میں ڈھیل دی گئی ہے، سب کچھ ہے، ایک حد تک برداشت بھی کیا گیا ہے، لیکن ملک کو اگر کوئی نقصان پہنچانے کے اوپر آئے گا تو پھر اس کو جواب دیا جائے گا. پھر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، کیونکہ ملک اہم ہے. نہ آپ اہم ہے، نہ کوئی اور اہم ہے، لیکن ملک کی سالمیت اہم ہے. گنڈا پور صاحب نا، جو آج کل وہ کھل کے وہ فائرنگ کر رہے ہیں نا، تو وہ اس کے بعد مذاکرات اور یہ سب ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں. بیرسٹر غور خان صاحب جیسے ایسے وہ چاہتے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے مذاکرات ہوں، ہم نکلیں اس پرابلم سے اور کہیں آگے جائیں، لیکن فی الحال معاملات ایسے ہی چل رہے ہیں. یہ ولاگ آپ نے دیکھا، جسے لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے شام کو. خدا حافظ.